یوکرین جنگ کے آغاز سے ہی عالمی سطح پر ماہرین خبردار کر رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں دنیا کو اس صدی کے بدترین قحط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور تمام دنیا غذا کی خوفناک کمی کا سامنا کرے گی، کیونکہ روس اور یوکرین دونوں ہی عالمی سطح پر غذائی اجناس اور بالخصوص گندم فراہم کرنے والے بڑے ممالک ہیں۔ اس صورتحال میں عالمی تنظیمیں امید بھری نظروں سے ہمارے پڑوسی بھارت کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ کیا بھارت عالمی سطح پر غذائی اجناس کی کمی پوری کر سکتا ہے؟ کیونکہ بھارت بھی ایک بڑا زرعی ملک ہے، لیکن ابھی آنے والی خبروں کے مطابق بھارت میں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے غذائی اجناس پیدا کرنے والی ریاستوں کو شدید گرمی کا سامنا ہے، جس سے زراعتی پیداوار بری طرح سے متاثر ہوگی اور بھارت کو خود اپنے ہی لوگوں کے لیے غذائی اجناس فراہم کرنا ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اچھا، تو میں آپ کو یہ کہانی کیوں سنا رہا ہوں؟ پاکستان خود ایک زرعی ملک ہے، ہمارے پاس اپنے وسائل بہت ہیں، کم از کم اپنی غذا تو خود ہی اگا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا بھی سوچ رہے ہیں تو اب تھوڑا سا گھبرا لیجیے۔ پاکستان میں اس سال ماہرین کے مطابق موسم بہار آیا ہی نہیں اور سردیوں کے فوراً بعد انتہائی شدید گرمی کی لہر کا سامنا ہے، اور ملک اس وقت دوسری خوفناک ہیٹ ویو کا سامنا کر رہا ہے۔ اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ نہ صرف گندم کی پیداوار تقریباً 20 سے 50% کم ہونے کا امکان ہے، بلکہ جو گندم حاصل ہوئی ہے اس کا معیار بھی انتہائی ناقص ہے۔ اور چونکہ اس سیزن میں ہمیں معمول سے کم بارشیں نصیب ہوئی ہیں، تو برانی علاقوں میں اگلے سیزن کی فصل بھی بری طرح سے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہم پہلے ہی سے گندم کی کم پیداوار کی وجہ سے آٹے کے بحران کا شکار ملک ہیں۔ پچھلے سال تو ہم نے گندم یوکرین سے خرید کر گزارا کر لیا تھا، لیکن اس سال کیا کریں گے؟ کیونکہ یوکرین کے جن کھیتوں میں گندم اگتی تھی، اب وہاں سے بارود کی خوشبو اٹھتی ہے۔ اگر آپ ابھی تک نہیں گھبرائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم پاکستانیوں کو خود سے محنت کرنے کے بجائے باہر سے چیزیں خرید کر کھانے کی عادت ہو گئی ہے، لہذا کھانا پکانے کے لیے تیل بھی ہم باہر سے ہی برآمد کرتے ہیں، اور اس کا مرکز ہے انڈونیشیا۔ انڈونیشیا ویسے بھی پام آئل برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، جس سے بعد میں گھی بنایا جاتا ہے، لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ انڈونیشیا نے ملک کی ضروریات اور پیداوار میں کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے پام آئل کی برآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ اس کا سب سے زیادہ نقصان ہمارے دیہاتوں میں رہنے والی آبادی کو ہوگا، جو کھانا اکثر گھی میں بناتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب ہم جائیں گے کہاں؟ کم بارشوں سے یاد آیا کہ اس بار ہمارے کشمیر کے پہاڑوں سے برف بھی تیزی سے پگھلی ہے، اور اگر مزید بارشیں نہ ہوئیں تو نہ صرف کشمیر کے پہاڑوں پر رہنے والوں کو پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ بجلی کی پیداوار بھی شدید متاثر ہوگی، کیونکہ ہمارے ہاں پن بجلی کے کشمیر سے آنے والے دریاؤں کی محتاج ہے، اور اگر پن بجلی کی پیداوار متاثر ہوئی تو حکومت تیل یا گیس سے بجلی کی کمی پوری کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن عالمی مارکیٹ میں اس وقت ایندھن کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ صرف ہم غذائی قلت اور قحط جیسی صورتحال کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ہمیں یا تو بہت مہنگی بجلی ملے گی یا پھر ملے گی ہی نہیں۔ اور ایک ایسا ملک جہاں دیہاتوں میں پہلے ہی 40% سے زیادہ بچے غذائی قلت کا شکار ہوں، وہاں مزید غذائی قلت کس طرح کے سنگین انسانی بحران کو جنم دے گی، یہ آپ خود تصور کر لیجئے۔ لیکن ابھی بھی شاید دیر نہیں ہوئی، اور ایسا کچھ نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو۔ یہ موسمیاتی تبدیلی کوئی ایک دم رونما ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ دہائیوں سے ماہرین اس بارے میں خبردار کرتے چلے آ رہے ہیں۔
ہمارے لیے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ملکوں میں شامل ہے، لیکن غربت اور کم تعلیم کی وجہ سے ہمارے لوگوں میں اس بارے میں آگاہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ہماری حکومت کے پاس شاید اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ وہ ان تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کی منصوبہ بندی کریں، یا شاید یہ ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہم پر حکومت کرنے والے ٹولے پر شاید ہی کوئی اثر پڑے۔ اب سوال آتا ہے کہ ہم اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری حکومت، ماہرین زراعت اور ماہرین موسمیات مل بیٹھیں اور سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ پاکستان کو کس قسم کی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر اس حوالے سے مناسب منصوبہ بندی کی جائے کہ کیسے ان کا تبدیلیوں سے نمٹا جائے تاکہ لوگوں کا نقصان کم سے کم ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے میڈیا، ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں آگاہی پھیلائیں، اور پھر عام لوگوں کو بتایا جائے کہ کیسے ان تبدیلیوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور کس طرح کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک عام آدمی کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے پانی کے ضیاع کو روکیں، پانی ذخیرہ کرنے کے مناسب بندوبست کریں، اور پھر کوشش کریں کہ اپنی ضرورت کی اجناس جہاں جتنی گنجائش ہے خود اگائیں۔ اس کے علاوہ ان فصلوں کی کاشت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے جو ہم باہر سے خریدتے ہیں۔ آج یہ نارمل لگ رہا ہے، لیکن کل ہمیں ایک طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عقل مند وہی ہے جو طوفان کے آثار دیکھ کر ہی اپنی حفاظت کا بندوبست کر لے۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان ہو۔